نماز پڑھنے کی ترکیب مردوں کے لیے حنفی مذہب کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا جاتا ہے جو منقول و متواتر ہے اور جس میں فرض، واجب، سنت اور مستحب تمام ہی اموار آ جاتے ہیں۔ وضو کر چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے قبلہ کی روح کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں قدموں کے درمیان صرف 4 انگشت کا فاصلہ رکھو، پھر دل میں نماز پڑھنے کی نیت کرو اور زبان سے بھی کہو۔ مثلاً اگر کوئی صبح کی فرض نماز پڑھتا ہے تو یوں نیت کرے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض فجر کی خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، انگلیاں جدا جدا ہوں اور انگوٹھے کانوں کی لو تک پہنچ جائیں۔ اس وقت فوراً تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح باندھ لو کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو۔ داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھینگیوں سے بائیں ہاتھ کے پونچوں کا ہلکا کر لو اور باقی 3 انگلیاں کلائی کے اوپر رکھو اور کمال اداب اور تزلزل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، گویا تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو اور اسی کی جناب میں اپنی عبادت پیش کر رہے ہو۔ اسی کا نام قیام ہے۔ قیام میں سب سے اول یہ دعا پڑھو: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری ذات ہر قسم کے نقائص اور کمزوریوں سے پاک اور خوبیوں والی ہے، اور تیرا نام مبارک ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے حضور شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو نہایت مہربان اور بخشش کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف خوب سوچ سمجھ کر پڑھو، اس طرح کہ اپنی عبودیت کا اعتراف کرو، دعا کے لیے دلی جوش سے التجا کرو۔ سورۃ فاتحہ با ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، بن مانگے اور بن کہے دینے والا اور مانگنے پر عمدہ دینے والا اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھی راہ بتا اور اسی پر چلا جو کہ تجھ سے انعام پانے والوں کی راہ ہے، نہ غضب شدہ کی اور نہ گمراہوں کی، یعنی نہ یہود کی اور نہ نصارہ کی۔ یہ سورت ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو اور اس کے بعد قرآن کی جون سی سورت اور آیات بھی اچھی طرح یاد ہو پڑھو اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاؤ۔ رکوع میں پہنچنے سے پہلے تکبیر پوری ہو جانی چاہیے۔ اگر تکبیر رکوع میں پہنچ کر ختم ہو تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ رکوع کی صورت یہ ہے: ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو مضبوط پکڑ لو، پنڈلیاں سیدھی رکھو، دونوں ہاتھ بالکل تنے ہوئے رہیں، پشت بالکل سیدھی رہے اور سر اس کے برابر۔ رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم، میں اپنے رب کو سب نقوصوں سے پاک یقین کرتا ہوں، کہو۔ اس کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے، کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جاؤ اور مقتدی ربنا لک الحمد، اے رب تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، کہتا ہوا کھڑا ہو۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جاؤ۔ سجدے کا طریقہ یہ ہے:
پہلے دونوں زانوں زمین پر ٹیکو، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھو، اور پہلے ناک اور اس کے بعد پیشانی زمین پر رکھو، کوہنیاں بغلوں اور زمین سے علیحدہ رکھو۔ اس طرح سجدہ میں جا کر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، میں اپنے رب کو پاک یقین کرتا ہوں جو بہت بلند ہے، کہو۔ سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیاں ملی رکھو تاکہ سب کے قبلہ کی طرف رہیں، چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھو، پھر پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ۔ اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں کم از کم اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں ایک بار سبحان اللہ پڑھا جائے۔ اگر جلسہ میں یہ دعا پڑھے تو مسنون ہے۔ 2 سجدوں کے درمیانی جلسہ کی دعا: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری حالت کی اصلاح فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے بلندی عطا فرما۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جاؤ۔ دوسرے سجدہ کے بعد ایک رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اٹھو، یعنی گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاتھ زمین پر ٹیک کر بغیر عذر کے اٹھنا صحیح نہیں۔